اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی کو سلام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ وہ کہنے لگا، اے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آتی ہے؟ اس بندے کا یہ سوال سن کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا و آخرت میں بھی عذاب دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا ہوگا۔ جو بھی بندہ ان 5 گناہوں کو کرنے سے نہیں بچتا وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار۔ حضرت علی نے آہ بھرتے ہوئے فرمایا، سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، اللہ کے انعام و کرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دیتا رہتا ہے اور اپنے کاروبار چلاتا رہتا ہے، اس لیے اس کو بھی کبھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوتی ہے تو اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو بچھو اور سانپ اس کا جو چہرہ ہے وہ نوچ لیتے ہیں اور اس کی شکل و صورت بگاڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے، ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا، ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تو بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے، سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھی کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو لے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسایہ بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا، یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ بیوقوف بندے، مجھے تو اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، لیکن میں ایک سود خور کا ہمسایہ کیسے بن جاؤں؟ اس سے برا اور کیا ہوگا کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو پھر بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہ ہوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں خوشی سے زندگی گزاروں اور لوگ تمہاری عزت کریں تو سود کا کاروبار کبھی مت کرو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر تہمت لگا کر، اللہ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور فرمایا کہ
تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت کی اور پرامن اچھے طریقے سے کی۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ یہ بندے کے پاس ہے ہی کیا جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کرے۔ ایک تو تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اس بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اس دنیا و آخرت میں تمہیں بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت نہ لگاؤ۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاؤ گے تو وہ گھوم پھر کے کل تمہارے سامنے ہی آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں ایسے گناہ سے بچنا چاہیے۔ تیسرا بڑا گناہ جو حضرت علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا وہ یہ ہے یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کی دنیا و آخرت برباد کر دے گا، اور جب وہ مرے گا تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو مرنے والے نے اس دنیا میں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں، بیٹا فکر نہ کرو، جس چیز کی ضرورت ہو وہ مجھ سے لے لینا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھا بڑا گناہ جو حضرت علی نے بیان کیا وہ ہے شرک کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر میں چاہوں تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں، سبحان اللہ، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پانچواں گناہ بتایا وہ ہے جادو کرنا۔ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے اور اس بندے کو کہ فلاں نقصان ہو جائے، آپ فرماتے ہیں کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر اسی پر واپس آتا ہے۔ اگر آپ دنیا و آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان خطرناک گناہوں سے دور رہیے۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان اپنے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے، وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے، اس کے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں، اور اگر کبھی بھولے بھٹکے ان گناہوں میں ملوث رہے ہیں تو ہمیں آج سے ہی سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمیں معاف ضرور کرے گا، اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم دوبارہ ایسے گناہ میں ملوث نہ ہوں گے۔ اے اللہ پاک ہمیں ان 5 گناہوں سے دور رکھنا اور ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔